تم شرک کی اس دلدل میں گر چکے ہو. تمہیں پوجنے کے لیے غیر اللہ کی ڈھیریاں اتنی اچھی لگتی ہیں. تم پیروں کے چنگل میں ایسے گرفتار ہو چکے ہو کہ تمہیں وہ پیر پوجنے کے لیے قبر دے دے. تم قبروں کی پوجا کرتے ہو, کہیں بلیوں کی قبروں کی پوجا, کہیں اونٹنی کی قبر کی پوجا. یہ سندھ اور بلوچستان کے حالات ہم نے آپ کو سنائے تھے, پرانے وہ کلپ دکھائے تھے جہاں اونٹنی کی قبر کا طواف ہو رہا ہے, جہاں بلی کی قبر پہ سجدے ہو رہے ہیں. اور ابھی آئیے, یہ اکاڑا کا ایک پیر صاحب ہے, اکاڑا کا بابا جی ہے, اس کا ایک کتا تھا, بڑا پالتو لاڈلا کتا تھا, وہ مر گیا. پیر نے اس کو مصلے کے اندر دفنا کر, اس کو قبر میں اتار کر, اور پھر اس قبر پہ پھول ڈال کر اور اس میں کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی بھی کی ہے. اوکاڑا کے نواحی علاقے حجرہ شاہ مقیم میں سابق صوبائی وزیر کے کزن نے جہالت کی انتہا کر دی. سابق صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن پنجاب سید رضا علی گیلانی کے کزن پیر حامد شاہ المعروف گونگا پیر نے اپنے شکاری کتے کو جائے نماز میں لپیٹ کر حجرہ شاہ مقیم کے مرکزی قبرستان میں دفن کرایا اور آخری رسومات ادا کرتے ہوئے فاتح پڑھی اور دعائے مغفرت بھی کی. انسانوں کے اس قبرستان میں جہاں انسانوں کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین میسر نہیں آتی, وہاں کتے کو دفن کر کے قبر پر پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی. اہل علاقہ اس بات سے پریشان ہیں کہ کیا کتا انسانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے؟ اور پھر تمہارے لیے ایک راستہ کھل گیا. اگر آج کوئی تم اہل توحید کہے تم کتوں کو پوجتے ہو, بلیوں کو پوجتے ہو, اونٹنیوں کو پوجتے ہو, گدھوں کو پوجتے ہو, تو ناراض نہ ہوا کرے. یہ حقیقت ہے, کڑوی ضرور ہے, باتیں دکھ والی ضرور ہیں, باتیں افسوس والی ضرور ہیں, چبھنے والی ضرور ہیں, لیکن حقیقت سے خالی نہیں ہے. تمہارے پیروں نے کتے دفنا کر تم سے ان کی قبروں کی پوجا کروائی, اونٹنیاں دفنا کر ان کی قبروں کی پوجا کروائی, بلیاں دفنا کر ان کی قبروں کی پوجا کروائی. اور حق ہے اللہ کی قسم, جب انسان اللہ کی توحید سے منہ موڑتا ہے, وہ جانوروں کی قبروں کو پوجتا ہے, وہ مردوں کی قبروں کو پوجتا ہے, وہ درختوں کو پوجتا ہے. اللہ کے لیے اللہ کی توحید کی طرف لوٹاؤ, اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ. نہ ان مردوں کے ہاتھ میں کچھ ہے, نہ ان جانوروں کے ہاتھ میں کچھ ہے, نہ ان پیروں کے ہاتھ میں کچھ ہے, نہ ان پتھروں کے پلے میں کچھ ہے. جو کچھ ہے وہ صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس اللہ پر ایمان لاؤ. ساری دنیا کے ان بنائے ہوئے جھوٹے الہوں سے توبہ کر کے اپنی ان گری ہوئی پیشانیوں کو عزت کی راہ دکھاؤ اور ایک اللہ کے در پہ جھکاؤ. جو اللہ کے در پہ جھکاتا ہے وہ باعزت قرار پاتا ہے, اور جو رب کے در کو چھوڑ کر اغیار کے در کی خاک چھانتا ہے, کبھی وہ قبروں کو پوجتا ہے, کبھی وہ انسانوں کو پوجتا ہے, کبھی وہ جانوروں کو پوجتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے کہ انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف بلائیں. اور آج اللہ کی قسم دھرتی پہ واحد جماعت اہل الحدیث ہے, اہل السنہ والجماعہ ہیں. سلفیوں کی یہ تحریک ہے جو انسانوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر انسانوں کے رب کی عبادت کی طرف پکار لگاتی ہے. آؤ ان کے دست و بازو بن کر توحید کے اس مشن میں ہمارے ساتھی بنو. ہم تم سے چندے نہیں مانگتے, ہم تم سے مال کے سوالی نہیں ہیں. ما اسألکم علیہ اجرا, ہم تم سے پیسے نہیں مانگتے, ہماری نظریں تمہاری جیبوں پر نہیں ہیں. رب محمد کی قسم ہماری نظریں تمہاری جسم کی چمڑی پر ہے کہ یہ چمڑی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی, اور مشرک کسی حال میں رب کی جنت کا مہمان نہیں بن سکتا.